السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور اسے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اپنی دیش بھکتی ہر کوئی دکھا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ اتنے 72-73 سال ہو جانے کے بعد کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے علماء، اپنے آبا و اجداد کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی دی، اپنی املاک، اپنی عزت و آرزو، ہر چیز دیش کی آزادی کے لیے کیا کر دی، لگا دی اور دیش کی آزادی کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن 73 سال سے ہم مسلمانوں کو آج بھی دیش دروہی بولا جاتا ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ کون کہتا ہے ہم آزاد ہیں؟ ہمیں ہمارا دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ ہمیشہ کیوں دینا پڑتا ہے؟ آج جو لوگ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، ان لوگوں میں اور انگریزوں میں کیا فرق تھا؟ کچھ فرق نہیں تھا۔ انہوں نے بھی ہم کو غلام بنایا اور ہم پر حکومت کی، انہوں نے بھی ہم کو غلام بنا رکھا ہے اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ حالات آپ سبھی جانتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کی قربانیوں کے تذکرے کرتے ہیں کہ علماء نے ایسی قربانی دی، فلاں نظام نے ایسی قربانی دی اور اتنا سونا ملک کی آزادی کے لیے دے دیا تھا اور اتنا یوگدان دیا تھا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی ماں بہنوں کو قربان کیا۔ لمبے تحریریں اور اسپیچیں دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا وہ لوگ جن لوگوں کا ہندوستان کی آزادی کے اندر ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں ہے، کیا کبھی انہوں نے اپنی دیش بھکتی اس طرح سے پیش کی کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے دیش کے لیے؟ کبھی نہیں۔ اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، چاہے مسلمان اپنے آپ کو کتنا بھی دیش بھکت کہے، اس کو دیش بھکت مت مانو۔ مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھو، اور دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 50 سال سے اس کی محنت کی ہے کہ مسلمانوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی چھبی خراب کی جائے۔ اور ایک سب سے بڑا الزام جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ ہے بٹوارے کا الزام۔ کس کا الزام ہے؟ بٹوارہ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انگریزوں نے اس شرط کے اوپر آزادی دی کہ ہندوستان بٹ جائے گا، پاکستان الگ بنایا جائے۔ اس شرط کے اوپر انگریزوں نے آزادی، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی ایک ناقص سوچ تھی، ایک چھوٹی سوچ تھی۔ اس سوچ کے ماننے والے ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے، اور جن کی سوچ بڑی تھی، جنہوں نے ہندوستان کو اپنا آبائی وطن سمجھا تھا، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں کے آبا و اجداد نے اپنے خون سے ہولی کھیلے تھے اور ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اس لیے نہیں آزاد کرایا تھا کہ ایک دن ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر گئے، آزادی کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں۔ جنہوں نے ہندوستان سے بے وفائی کی، جنہوں نے ہندوستان سے منہ پھیر کر چلے گئے، پاکستان بنا لیا، انہوں نے آزادی کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ پھر وہ مسلمان جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہے، ان لوگوں کو وہ طعنہ کیوں دیا جاتا ہے جو ہندوستان چھوڑ کر گئے؟ تو دوستو، آج آزادی کے 72-73 سال ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے، مجرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دیش دروہی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پاکستانی بولا جاتا ہے۔ تو کیا تم آزاد ہو؟ جی نہیں، تم آزاد نہیں ہو۔ تمہیں اور ایک آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ ہم آزاد ہیں، اور آزادی کیا ہوتی ہے یہ تم کو آج بتانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست کے اندر آگے بڑھے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء کا قدردان بنے، مسلمانوں کو چاہیے کہ انگریزی تہذیب، انگریزی کلچر کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو اپنائیں،
اور جتنا ہو سکے علم اور علماء سے اپنے روابط کو مضبوط کرے. علماء کی سرکردی میں اور علماء کی ماتحتی کے اندر اگر مسلمان کھڑے ہوں گا اور چھوٹے سے چھوٹے عالم دین کو اپنا مقتدیٰ مانے گا، اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اب انقلاب آنے والا ہے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ مسلمان ہمارے اپنے علماء کی قدر نہیں کرتا، نہ اپنے مسجد کے امام کی قدر کرتا ہے، نہ اپنے علاقے کے مدرسے کے علماء کی قدر کرتا ہے، اور نہ علماء کی قدر اس کو بتائی اور سکھائی جاتی ہے. ہاں سکھایا یہ جاتا ہے فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ویسا، مولویوں سے دور رہو، یہ مولویوں نے دین کے اندر لوگوں کو جکڑ لیا ہے، مولویوں نے ایسا کیا، مولوی نے ویسا کیا. پھر جب مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو ان کو مولوی یاد آتا ہے. علماء کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ اب مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مولوی یاد آ گیا، ارے علماء اکرام کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ علماء اکرام کچھ بولو، جمعہ کے بیانات کے اندر بولو، اجتماعات کے اندر بولو، ادھر بولو ادھر بولو. ارے ہمارے بولنے سے کیا ہوگا؟ علماء کے بولنے سے کیا ہوگا؟ تم کچھ نہیں کرو گے؟ تم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہے، تم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہے، تم کچھ نہیں کرو گے؟ تم خود اپنی بچیوں کو سنبھال نہیں سکتے، تم خود اپنی بچیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے. جب تمہاری بچی تمہاری ناک کڑا کر نکل جاتی ہے اس وقت روتے پھرتے علماء کیوں کچھ نہیں بول رہے؟ علماء اکرام کو کچھ بولنا چاہیے. کیا علماء اکرام نے ان کو ترغیب دی تھی غیر کے ساتھ بھاگ کر جانے کی؟ ارے علماء اکرام تو بچپن سے دینی تعلیم سے امت کو اور امت کے نو نہالوں کو آراستہ اور مزین کرنے کی فکروں میں لگے ہوئے. آج 5,000 7,000 کی نوکری کر کے کسے پڑھا رہے علماء اکرام؟ خود کے بچوں کو نہیں پڑھا رہے، تمہارے بچوں کو پڑھا رہے. اور تم یہ کہتے کہ علماء اکرام کچھ نہیں کر رہے. تو آج آزادی کے دن، آزادی کے موقع کے اوپر میں مسلم قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی تم کو ملی تھی علماء کی قربانیوں کی وجہ سے. آج اگر تم علماء کی قدردان نہیں بنو گے تو آج جس طرح سے تم ذہنی غلامی کا شکار ہو، آج تم ذہنی غلامی کا شکار ہو، جس طرح سے آج بھی تم غلامی میں جی رہے ہو. یہ تم ترنگا لہراؤ اور جشن مناؤ، اشعار گاؤ، شعر شاعری کرو، گانے گاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل میں تم آزاد نہیں ہو. تم آزاد اس وقت ہوں گے جب تم اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ گے، اپنے حق کے لیے لڑنے والے بن جاؤ گے. جب تم علماء کی ماتحتی میں آ جاؤ گے، اپنے سارے معاملات کو علماء کے سپرد کر دو گے نا، تب تم کو حقیقی آزادی مل سکتی ہے اور تب ہندوستان کے اندر انقلاب واپس آ سکتا ہے. یہ میرا چھوٹا سا پیغام میں آزادی کے موقع پر اپنے عوام کو، مسلم قوم کو، نوجوانوں کو اور مسلم لبرل اور سیکولر لوگوں کو میں دینا چاہتا تھا کہ ان باتوں کو گہرائی سے سمجھے، اپنی باغ دوڑ کو علماء کے ہاتھ میں دے، علماء کو اپنا مقتدیٰ بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا رہنما بنائے، اور علماء کی ماتحتی میں علماء کے مشورے سے کیا کرے؟ کام کرے. انشاءاللہ العزیز کامیابی تمہارے قدم چومیں گی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.